السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت میں ہم دور دوئم میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں قائم ہونے والی چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج ہم گجرات کا ذکر کریں گے۔ سرزمین گجرات سے چشتیہ سلسلے کا پہلا تعلق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے دو مریدوں سے ہوتا ہے، حضرت شیخ محمود اور حضرت شیخ حماد الدین۔ دونوں بزرگوں کا تذکرہ کچھ زیادہ تفصیل سے ہمیں کتب میں نہیں ملتا، صرف گلزار ابرار میں چند سطریں ان کے متعلق لکھی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بہت بڑے عالم اور بڑی روحانی کمالات کی شخصیات تھیں اور نہر والا کے باشندے تھے۔ گجرات میں چشتیہ سلسلے کو عام روشناس کرانے میں حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے 3 خلفاء کا ذکر ہوتا ہے، جن میں حضرت شیخ سید حسن، شیخ حسام الدین ملتانی اور شیخ بارک اللہ شامل ہیں۔ شیخ سید حسن ایک روحانی اشارے پر حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت عطا فرما کر شیخ نے آپ کو گجرات میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا۔ نہر والا میں آپ نے قیام کیا، اور پھر حضرت شیخ حسام الدین ملتانی، جن کے ذمہ ان کے شیخ دہلی لگا کر گئے تھے، لیکن سلطان محمد بن تغلق نے جب جبراً شیوخ کو دوسرے صوبوں میں بھیجا تو حضرت حسام الدین ملتانی آپ بھی گجرات تشریف لائے۔ نہر والا میں ہی آپ نے خانقاہ قائم کی، اور یہیں پر ایک تالاب کے کنارے آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ گجرات کے اندر جن بزرگوں نے چشتیہ سلسلے کے باقاعدہ نظام کی بنیاد ڈالی، وہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کے خلیفے اور آپ کے بھانجے شیخ علامہ کمال الدین ہیں۔ شیخ علامہ کمال الدین کے سلسلہ میں بالترتیب ایسے بزرگان دین آتے رہے کہ جن کی وجہ سے یہ نظام وضع ہو گیا خانقاہی چشتیہ سلسلے کا گجرات کے اندر۔ شیخ کمال الدین علامہ کے بعد ان کے فرزند ارجمن شیخ سراج الدین آپ کے سجادہ نشین ہوتے ہیں۔ شیخ سراج الدین بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت نے اکتساب فیض کیا علوم ظاہری میں مولانا احمد تھانیسری جیسے علماء سے، مولانا عالم پانی پتی جیسے علماء سے۔ فیروز شاہ بامنی نے آپ کو دکن بلانا چاہا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ تو شیخ سراج الدین کے بعد ان کے فرزند شیخ علم الحق آپ سجادہ نشین ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ شجرۃ الانوار میں آپ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی صحبت اتنی دل نشیں اور آپ کا کلام اتنا پر اثر تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی صحبت میں آتا، جس کسی کو بھی یہ سعادت نصیب ہوتی تو وہ توبہ طائب ہو جاتا۔ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہم کلام ہوں، آپ کی صحبت کے اندر آ کر لوگ توبہ کرنے لگ جائیں۔ تو شیخ علم الحق کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمود، جو کہ المعروف شیخ محمود راجن، آپ سجادہ نشین بنتے ہیں۔ پھر علل ترتیب حضرت جمال الدین جمن، حضرت شیخ حسن، حضرت شیخ محمد اور حضرت شیخ یحییٰ مدنی علیہ رحمت جو ہے وہ سجادہ پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ کڑی ہے کہ جو آگے چل کر چشتیہ نظامیہ سلسلے کی نشاط ثانیہ کا باعث بنتی ہے، اور حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی، حضرت شیخ یحییٰ مدنی علیہ رحمت سے خلافت لے کر دہلی واپس آتے ہیں، اور ایک دوبارہ سے مرکزی نظام تشکیل پاتا ہے۔ شیخ یعقوب علیہ رحمت شیخ زین الدین دولت آبادی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کو بڑا شغف تھا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے کام سے، اور کہتے ہیں کہ آپ جب حضرت محی الدین ابن عربی کے فصوص الحکم کا درس دیا کرتے تھے تو بڑی کیفیات والا وہ درس ہوتا تھا۔ آپ کی خانقاہ بھی
نہر والا میں ہی موجود ہے۔ حضرت شیخ کبیر الدین ناگوری علیہ رحمت، آپ حضرت صوفی حمید الدین سوالی کے پوتے ہیں، اور جب ناگور میں نامساعد حالات ہوئے تو آپ احمد آباد تشریف لائے اور یہیں پر آپ نے اپنی خانقاہ کا قیام عمل میں لایا اور سلسلے کی تبلیغ و ترویج کی۔ سید کمال الدین قزوینی، آپ نے بھی گجرات میں سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی خدمت کی۔ آپ کا تعلق سید محمد کیسو دراز علیہ رحمت کے سلسلہ سے ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مشسود گنج شکر علیہ رحمت کے پوتے شاہ رکن الدین مودود، آپ بھی گجرات تشریف لائے اور آپ نے بھی یہاں پر اپنی خانقاہ قائم کی۔ آپ شیخ زاہد سے بیعت تھے۔ تو ان بزرگوں کی سعی مسلسل سے ہر عام و خاص میں اور گجرات کے چپے چپا میں چشتیہ خانقاہیں قائم ہو چکی تھیں۔ مرکز میں دہلی میں جب چشتیہ سلسلے کے پہلے دور کا خاتمہ ہوتا ہے اور خانقاہ کا جو مرکزی نظام ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور صوبوں میں پھیل جاتا ہے، تو گجرات وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر جو چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں قائم ہوئیں، ان کے اندر مرکز کی وہی پرانی روایتی خوبو اور خمدم قائم تھا۔ تو یہ تھے گجرات کے احوال۔ اگلے پروگرام میں ہم مالوا کے علاقے میں چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں کے قیام کا ذکر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سے سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔